السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے سبھی لوگ 22 اپریل کے روز جو ہمارے دیش کے اندر ان شیطانوں دوارا شریعنتر رچا گیا، جس میں ہمارے دیش کے 28 لوگوں نے اپنی جان دی، اور ان 28 پریواروں کا آج جو حال ہوگا اس کو کوئی نہیں سمجھے گا، کیونکہ جس کے گھر سے جوان بیٹا جاتا ہے اس ماں سے پوچھو، اس پتنی سے پوچھو جس کا پتی جاتا ہے، اس بیٹے سے پوچھو جس کا باپ جاتا ہے، یہ تو درد انہی کے دل میں محسوس ہوتا ہے۔ میرے دل میں اس لیے محسوس ہوتا ہے کہ میں بھی اپنے باپ کو بہت پہلے کھو چکا ہوں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ باپ کی تڑپ کیا ہوتی ہے۔ لیکن جو بھی ہوا بہت غلط ہوا۔ اللہ ان ظالموں کو کبھی چھوڑے گا نہیں، اور میں تو دعا کرتا ہوں اس رب العالمین سے کہ پروردگار ان ظالموں کو دنیا کے سامنے لا کر سزا دینا، تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں اور سیکھیں کہ کسی کو ناحق قتل کرنا کتنا بڑا ظلم ہے، کیونکہ کسی کی بھی جان لینے کا حکم کسی بھی دھرم میں نہیں آیا۔ اگر کسی نے ناحق کسی کا خون بہایا ہے تو اس کو قتل کرو، یہ ہر ایک انسان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو انصاف دلاؤ، جو ختم ہو چکا اس کی آتما کو شانتی دلاؤ، اور جو گناہ گار ہے اس کو بھی سزا دو۔ یہی ہر دھرم کے وچار ہیں، ہر دھرم کے گرنتھوں میں یہی لکھا ہے۔ ایسا کہیں نہیں لکھا کہ اس کے نام سے آپ کسی مرنے والے کے نام سے اپنے فائدے اٹھاؤ، جو آج میڈیا اٹھا رہی ہے، آج جو نیتا اٹھا رہے ہیں، کچھ نام کے دھرم کے اوپر چلنے والے لوگ دھرم کو صرف نام دیتے ہیں، دھرم کے اوپر تو وہ خود بھی نہیں چلتے، اور کسی بھی مذہب کے لوگ ہیں، ہر انسان یہ چاہتا ہے ان کو سزا ملے۔ لیکن میرے بھائی، آپ یہ بتائیے، اگر ان کی وجہ سے کتنی ماؤں کو بچوں سے دور کیا جا رہا ہے، کتنے بیپاریوں کو روزگار سے ہاتھ دھونا پڑ رہے ہیں، کتنے لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ان لوگوں کی وجہ سے یہ روٹیاں سینکنے والے کتنی دکانیں لوٹ رہے ہیں، کتنے پھیری والوں کو مار رہے ہیں، کتنے لوگ آج گھر سے بے گھر ہو چکے ہیں، یہ غلط ہے۔ انصاف ان کو ملنا چاہیے۔ ان کو بے روزگار کیوں کیا جا رہا ہے؟ ان کے بچوں کو ان کی ماں سے دور کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ تو سراسر ناانصافی ہے، یہ کسی مذہب میں نہیں لکھا۔ ہم آج جو دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے، اور ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم اس غلطی کے اندر شامل ہو رہے ہیں، جو لوگوں کو بے گناہوں کو ستایا جا رہا ہے اور جو ظلم ہو رہا ہے، ہر ایک انسان اس کا ذمہ دار بن رہا ہے۔ آپ یہ بتائیے، دنیا کے اندر ہر جگہ مسلمان کو ہی کیوں ذلیل کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ مسلمان خدا کی نہیں مانتا۔ مسلمان خدا کی نہیں مانتا، اس لیے خدا کے عذاب مسلمانوں کے اوپر زیادہ آ رہے ہیں۔ خدا نے ان مسلمان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا، دولت سے، شہرت سے، عزت سے، خوبصورتی سے، ہر چیز سے نوازا تھا، لیکن مسلمانوں نے صرف دنیا میں جنت بنانا شروع کر دی۔ مسلمان آخرت کو بھول گئے، سچ چھپا لیا اور جھوٹ پر قائم ہو گئے۔ سچ کیا تھا؟ قرآن۔ قرآن کو صرف پڑھنے لگے۔ قرآن نے جن کاموں کا منع کیا ان سے نہیں رکے، قرآن نے جن چیزوں سے روکا ان سے نہیں رکے، لیکن قرآن ہمیشہ پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے۔ قرآن کی نہیں مانتے۔ قرآن نے جو الفاظ ان کو بتائے خدا کے ناراضگی کے، ان الفاظوں کو انہوں نے ہٹا دیا۔ خدا نے بتایا کہ اگر تم ظلم کرو گے اور ناحق کسی کو ستاؤ گے
تو تمہارے اوپر ظالم بادشاہ مسلط ہو جائیں گے۔ خدا نے کھلا چیلنج دیا تھا کہ تم جھوٹ مت بولنا، اور یہ لوگ مسجدوں سے جھوٹ بولنے لگے، مسجدوں میں شور مچانے لگے۔ اور اب آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں، جب قربانی آئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر قربانی کس چیز کی آئی؟ اپنی اولاد کی، اپنے بیٹے کے اوپر چھری پھیرنے کی۔ وہ کیوں آئی؟ کیونکہ انہوں نے خدا سے 86 سال کی عمر میں ایک اولاد مانگی تھی۔ خدا نے جب ان کو اولاد نوازی تو خدا نے ایک سوچا کہ اس نے اولاد مانگتے ٹائم اس سے یہ دعا کری تھی کہ اے باری تعالیٰ میری نسل سے بھی ایک فرزند دے تاکہ تیرے حکم کو وہ ہمیشہ پورا کرتا رہے، اور میرے جانے کے بعد دنیا میں لوگوں کو برائیوں سے روکتا رہے اور بھلائی کی طرف لوگوں کو بلاتا رہے۔ اس لیے خدا نے ان کو اولاد دی۔ جب 7 سال کی وہ اولاد ہو گئی تو خدا نے پریکٹیکل کیا، امتحان لیا۔ جیسے کہ آج ہم کوئی بھی چیز فائنینس کرانے جاتے ہیں تو بینک والے کتنی ویریفیکیشن کرتے ہیں کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے کیا نہیں ہے، آپ کا سول اسکور کیسا ہے، کرتے ہیں نہیں کرتے؟ اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد جب وہ آپ کو لون دیتے ہیں تو پھر جب وہ لون کی قسط آپ نہیں دیتے تو وہ کتنا ذلیل کرتے ہیں۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا، ہر جگہ ہوتا ہے فائنینس سسٹم۔ پھر وہ کتنا آپ کو ذلیل کرتے ہیں، ہر جگہ آپ کو فون لگاتے رہتے ہیں۔ کئی بار تو آپ فون اٹھانے سے ڈرتے ہو، کہیں آپ کے دروازے پر پولیس آتی ہے، کبھی آپ کے دروازے پر گنڈے آتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ جبکہ بینک نے سب کچھ دیکھ لیا تھا، بیک گراؤنڈ بھی دیکھ لیا تھا، صرف اس نے آوک اس کی بند ہوئی تو اس نے اتنا بڑا ષڑینتر اس لون والے کے خلاف کرا کہ اس کو جیل بھی ہوتی ہے، کورٹ میں بھی جاتا ہے، اور جو لیتا ہے وہ سب چھن جاتا ہے۔ یہی حالات مسلمانوں کا ہے۔ جس قوم کے اوپر اللہ نے قربانی اتاری تھی وہ قوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، یہودی۔ آج وہ پوری دنیا کو فائنینس کر رہے ہیں۔ ان کی قربانی قبول ہو گئی کیونکہ انہوں نے اپنے لیے اولاد نہیں مانگی تھی، اللہ کے لیے اولاد مانگی تھی، تو اللہ کے حکم سے انہوں نے اس کے اوپر چھری پھیری۔ جب چھری ان کے اوپر پھیری تو وہاں اللہ نے دیکھا کہ نہیں، یہ بندہ تو بہت زبردست ہے، یہ میرا وفادار بندہ ہے، تو اللہ نے دمبے کو وہاں بھیج دیا۔ جب دمبا وہاں بھیجا تو ان کی قربانی قبول ہو گئی۔ کیونکہ اب میں ان مسلمان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، اگر تم اللہ سے اتنی محبت کرتے ہو، اللہ کے رسول کو اپنا نبی مانتے ہو، تو پھر یہ بتاؤ، اگر کوئی کسی کے ساتھ بھلا کرتا ہے تو اللہ کے رسول نے کیا ہے کہ بھلائی کا بدلہ برائی سے کبھی مت دینا، بلکہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا۔ یہ میرے نبی کا فرمان تھا، برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا۔ اور آپ یہ بتائیے، اگر اس دمبے نے اس جگہ ان کی جان بچا لی تو اس نے کیا گناہ کر لیا؟ اس لیے تم اس دمبے کی جان بچانے کی سزا ہر سال بکرے کو، گائے کو، بھینس کو، پڑے کو، اونٹ کو کیوں دیتے ہو؟ پھر ان کے اوپر کیوں چھری پھیرتے ہو؟ اگر تمہاری قربانی خدا کو پسند ہے تو تم اپنی اولاد کے اوپر ایک بار چھری پھیرو۔ اگر خدا کے تم پیارے بندے ہو اور خدا سے تم محبت کرتے ہو جیسے ابراہیم نے کری، جیسے تم ان کی سنت کو زندہ کرتے ہو، کہتے ہو کہ نبی کی سنت ہے، اگر ان کی سنت زندہ کرتے ہو تو اپنی اولاد کے اوپر چھری پھیرو۔ پھر تمہارے پاس اگر کوئی دمبا، کوئی بھینس، کوئی بکرا آئے گا تو میں بھی یقین مانو تمہارے جوتا اور میرا سر ہوگا۔ اللہ حفاظت فرمائے، اگر تمہاری قربانی ہو جائے گی تو میں تمہارا غلام ہو جاؤں گا، میں تمہارے جوتے کو اپنے سر پہ رکھوں گا۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، اگر ایسا کوئی ہو تو مجھے بتانا۔ کیوں کسی بے گناہ بے منہ کے جانور کی ہائے بد دعا لیتے ہو؟ کیوں کسی جانور کو اپنے قوم سے الگ کرتے ہو اپنی خواہش کے پیچھے؟ چلو میں مانتا ہوں ابراہیم نے چھری پھیری اور دمبا ذبح ہوا
اس بیابان جنگل میں کون سی بستی تھی جس کو انہوں نے گوشت بانٹا ہوگا، جو آج تم نے ڈھونگ رچا رکھا ہے کہ گوشت بانٹو؟ یہ کہاں اس جنگل کے اندر جس انسان کی اولاد کے اوپر چھری پھیرنے کا حکم آیا ہو، اس کی اولاد چھری کے نیچے ہو، کیا وہ دمبا کٹنے کی خوشی میں اس گوشت کو بانٹنے جائے گا؟ کیا کھائے گا کیا وہ تو کہے گا اللہ اکبر، اللہ اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے۔ کیوں کہ میری طاقت کچھ نہیں ہے، اللہ کی قدرت بڑی ہے، کہ دیکھو میں اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں، اور اللہ کی قدرت کہ میرے پیر کے نیچے سے بچے کو ہٹا کے اس نے دمبا رکھ دیا، اس دمبے نے ان کی جان بچائی۔ کیا اس جان بچانے کا بدلہ تم کروڑوں اربوں جانوروں کو دیتے ہو کہ اس نے اسماعیل کی جان کیوں بچائی؟ ہے نا، یہی تمہاری قربانی کا سلسلہ ہے۔ کیا ہے کہ ان سے بدلہ نکالنا چاہتے ہو کہ دمبا اگر جان نہیں بچاتا تو وہ مر جاتا اور یہودی پیدا نہیں ہوتے۔ مطلب یہ ہے نا تمہارا کہنے کا، اس لیے تو تم اس کی وجہ سے کتنے جانوروں کو قتل کرتے ہو، اور تم نے تو یہ دھندا ہی بنا لیا۔ اب تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے لیے گوشت کھانا بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ اللہ رحم کرنے والا ہے نا، جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر چیز کا بدلہ لوں گا، تو پھر تم کیوں اس جانور کو کاٹتے ہو؟ کیا تم اس جانور کے بدلے وہاں جانور دو گے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کا جانور تمہیں پل صراط پار کرائے گا۔ وہ کیوں کرائے گا پل صراط پار؟ کبھی اس جانور پہ بیٹھ کے 10-12 کلومیٹر تم چلے ہو؟ اگر تمہیں 10-12 کلومیٹر وہ بکرا لے کے چلا جائے تو میں سمجھوں گا 500 برس کھڑی گھاٹ، 500 برس اتار اور 500 برس پلین، 1500 برس وہ تمہیں بکرا یا پڑا یا اونٹ پار کرا دے۔ پہلے 5 کلومیٹر اس جانور کے اوپر چلو کے تو دیکھو، یا کوئی پڑے کے اوپر بیٹھ کے دیکھو، 10-12 کلومیٹر اکیلے سنبھال کے دیکھو وہ تمہیں کیا کرتا ہے۔ کیوں جانوروں کے پیچھے پڑے ہو؟ کیوں ان بے منہ کے جانوروں کو قتل کر رہے ہو؟ جیسے تم ان کی قتل عام مچا رہے ہو، اب ایسے انسانوں کا قتل عام ہونے والا ہے۔ تم چاہتے ہو حضرت محمد کو، تو پھر حضرت محمد کی باتوں کو کیوں نہیں مانتے؟ ان کے حکموں کو کیوں نہیں مانتے؟ حضرت محمد نے صرف انسان کو انسانیت سکھائی ہے، حیوانیت نہیں سکھائی، اور تم حیوان بن کر جانوروں کو کاٹتے ہو۔ کتنے میں تعداد میں کاٹتے ہو، ایک ساتھ اتنے جانور کاٹتے ہو۔ کیا اس سے اللہ خوش ہوتا ہے؟ کیا اس سے اللہ خوش ہوتا ہے؟ اگر اس سے اللہ خوش ہوتا ہے تو تم ہر سال اتنی سالوں سے قربانی کر رہے ہو، آج تمہارے اوپر ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں ظلم ہو رہا ہے؟ فلسطین، غازہ، اسرائیل، جتنے بھی دیش ہیں، ہر جگہ تمہارے اوپر ہی ظلم ہو رہا ہے۔ تعداد میں تمہاری سنکھیا بہت زیادہ ہے، وہ اس لیے ہو رہا ہے کیوں کہ تم نے قرآن کو سمجھا نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہتے تھے اپنی قوم سے کہ خنزیر کو مت کھاؤ، خنزیر کو مت کاٹو، خنزیر کو مت کاٹو۔ کیوں؟ خنزیر بھی جنتی جانور ہے۔ بی بی حوا نے جو غلطی کری تھی اس کی صفائی اسی خنزیر نے کری تھی جنت کے اندر۔ اگر وہ خنزیر نے صفائی نہ کری ہوتی تو تمہاری زبان سے وہاں صاف کرنا پڑتا، کیونکہ خدا کی نافرمانی والا رزق آدم کی بیوی نے کھا لیا تھا۔ اسی کی سزا آدم کو ملی کہ تمہاری بیوی تمہارے کہنے کے مطابق جنت میں نہیں رہ سکی، اب تم اس کو یہاں سے لے کے جاؤ اور دنیا میں رکھنا، اگر تمہارے مطابق یہ زندگی گزارے گی تو دوبارہ جنت میں جائے گی۔ آدمی کے اوپر عورت کی ذمہ داری ہے، اگر تمہارے گھر